فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ اختر جہاں بنت مظہر الحسن ایک صلوات اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، یقیناً ایک ماں کی مجلس ان کے کسران میں برپا کی ہے، لہذا قرآن مجید کی آیات سے اور روایات سے ماں کی فضیلت کیا ہے چند کلمات کے ذریعے سے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جناب عیسیٰ نے مقام فخر میں یہ فرمایا، اپنی تعریف کرتے ہوئے، اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے، برم بوالدتی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی والدہ کے لیے نیک بنایا ہے، اچھا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں کے سلسلے میں ہم نے اتنا احترام کیا، اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے سلسلے میں جبار نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا۔ میرا دل ان کے لیے ہمیشہ بڑا نرم رہا، بہت زیادہ اپنی ماں کو چاہتے تھے، بہت زیادہ جناب عیسیٰ خدمت کرتے تھے۔ حالانکہ جناب عیسیٰ یا اور انبیاء کے لیے ایسی باتیں ملتی ہیں، لیکن جو احترام ہمارے ائمہ معصومین نے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا ہے، وہ احترام و اکرام اور کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ
جو ائمہ نے کیا ہے نظر نہیں آتا۔ چوتھے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ اتنا زیادہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے جو آپ خرید کے لاتے ہیں اور پھر آزاد کرتے ہیں پڑھا کر کے، ان کے ساتھ تو کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ سید سجاد اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، لیکن آپ کے لیے کبھی یہ نہیں ملا کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں اتنا احتیاط کرتا ہوں کہ دسترخوان پر اگر میری ماں ساتھ میں بیٹھ جائے، شاید اس کی نظر میں وہی لقمہ ہو جس کو میں توڑ لوں، تو ایسا بھی میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری ماں جس چیز پر نگاہ رکھے اس کا حصہ میں کھا لوں۔ چلو ہاتھ دے جاؤ بلند۔ لہذا احترام میں کھلاتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، لیکن ائمہ طاہرین نے اتنا احترام کیا، اور اگر کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو چونکہ اس کے دل کے راز کو جانتے تھے، لہذا دل کی باتیں بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ آنے والے میں رسالت مآب سے اپنی ماں کے سلسلے میں جو خدمت کر رہا تھا تعریف کرنا شروع کیا، حضور ایسے خدمت کرتا ہوں اور ایسے اپنے ڈیوٹی میں لگائے ہوئے ہوں اور بہت زیادہ نگرانی کرتا ہوں، رات میں بھی خیال رکھتا ہوں، دن میں بھی خیال رکھتا ہوں، اور اپنی ماں کو لقمہ بنا کے کھلاتا ہوں۔ جب ساری باتیں کر لیا تو آخر میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کیا حق ادا ہو گیا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کر لی؟ رسالت مآب نے فرمایا چونکہ یہ لوگ دلوں کی بات جانتے ہیں، دل کے راز جانتے ہیں، لہذا ایک فرق بیان کر دیا کہ جو تیری ماں نے تیرے ساتھ خدمت کیا تھا اور تجھ کو پالا ہے، تجھ کو ترقی دیا ہے، تجھ کو بڑا کیا ہے، اور تو نے لقمہ بنا کے کھلایا ہے، کاندھے پر بٹھایا ہے، عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ تیری ماں جب تجھ کو پال رہی تھی تو اس کی نیت میں یہ تھی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے، میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ پروان چڑھ جائے، لیکن تو جو خدمت کر رہا ہے تیری نیت میں یہ ہے کہ جلدی جلدی خدمت کرنے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، بڑھاپے کا دور آ گیا ہے، اب خدمت نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ سلوات کے جا رسالت مآب نے نیت کو بتا دیا کہ حالانکہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسا جواب ملے گا، آ کر کے بڑی دیر تک توصیف کیا، بہت دیر تک تعریف کرتا رہا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، ایسے خدمت کر رہا ہوں۔ بہت بڑی روایت ہے، اس میں سے درمیان کا ایک جملہ میں نے پیش کر دیا کہ تیرے خیال میں یہ ہے اور تیری ماں کے خیال میں یہ تھا کہ جیسے جیسے وہ کھلاتی تھی، جیسے جیسے وہ کھلاتی تھی، اس کی نیت میں رہتا تھا، دعائیں دیتی تھی کہ میرا بچہ پروان چڑھ جائے، میرا بچہ جوانی کے عالم میں ہو، میرے بچے کو میری بھی عمر لگ جائے، میرا بچہ ترقی کر جائے، لیکن تیرے خیال میں یہ ہے کہ اب تو یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب تو یہ ضعیف ہو گئی ہے، اب اگر خدمت نہیں کریں گے تو کب خدمت کی جائے گی؟ صلوات بھیجا اور یقیناً اگر ماں دعا دے دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، بڑی جلدی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور جلدی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ مائیں جلدی بد دعا نہیں دیتی ہیں، اگر زبانی طور پر کہہ بھی دیں تو اگر ان سے پوچھا جائے تو بعد میں وہ توبہ کر لیتی نہیں، ایسا کہا نہیں جو زبان سے نکل گیا۔ کبھی کبھی بہت زیادہ جب جذبات میں آ جاتی ہیں تو ایسے جملے نکل آتے ہیں، لیکن دل سے بد دعا نہیں کرتی، کیونکہ جتنا ماں چاہتی ہے ایسی بھی روایتیں ہیں، ایسے اشارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو پیش کیا ہے، ماں کی ممتا کو پیش کیا ہے، تاکہ اس ماں کی محبت کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کی محبت کو سمجھ لیں، ہم اپنے مالک کی ماشاءاللہ روایت کی طرف اشارہ آپ کا جو ہے آپ کا ذہن جا رہا ہے، اس لیے کہ روایت میں جو ہے ہمارے علامہ صاحب نے تشریح کیا ہے، علامہ صاحب نے جو ایک کتاب لکھی ہے تفسیر القرآن جس کا نام ہے مجمع البیان، ایک صلوات دے جائیں مجمع البیان کی تفسیر کرنے میں انہوں نے پہلے مقدمہ لکھا ہے اور مقدمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کا معنی بتایا اور رحیم کا معنی بتایا۔ رحمان کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ رحمان الدنیا ہے،
اور رحیم کے لیے بتایا وہ رحیم الآخرہ ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی انسان گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اور اس میں آگے ہمارے پاس بھی کہا کرتے ایسا نہیں ہے, آ کر کے بیٹھ کے کبھی کبھی اپنے دل کی بات لوگ بتاتے ہیں. دیکھیے حضور, ہم تو اتنی نماز پڑھ رہے ہیں, اتنا روزہ رکھ رہے ہیں, اتنی عبادت کر رہے ہیں, اتنی اطاعت کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارے پاس برکت نہیں ہے, پھر بھی ہم بلا میں ہیں, پھر بھی ہم مصیبت میں ہیں. ہمارے گھر کے حالات یہ ہیں, ہمارے حالات یہ ہیں, ہمارے جو ہے جاب نہیں لگ رہی ہے, پریشانی میں گزر رہی ہے. اس کے بعد نام نہ لے کر کے لیکن اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر آپ قوم میں دیکھ رہے تو فلان تو ایسا ہے, نہ نمازی ہے, نہ پرہیزگار ہے, نہ مسجد میں آتا ہے, نہ عبادت میں آتا ہے, نہ اطاعت میں آتا ہے, زمین اتنی زیادہ ہے, جائیداد اتنا زیادہ ہے, پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس سے جو ہے یعنی امتحان لیتا ہے, بلا میں مصیبت میں جو ہے ڈالتا ہے, تو اسی کو مومن سمجھتا ہے. جو مومن ہوتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے. جو کافر ہو جاتا ہے اللہ اور دیتا چلا جاتا ہے. یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ. سلوات دیتے آپ حضرات. انسان کبھی نہ گھبرائے, کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. مہینے بھر کا روزہ رکھ لیا, ماشاءاللہ نمازی پریشان ہو گئے, تو میں تو اتنا کر رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, رکوع کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, کفارہ نکال رہا ہوں, اور خود سے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر بھی ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مثال ہم کہیں گے آج کی آپ مثال نہ دیکھیں, آج کے دور میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ مقابل میں جو ہے یعنی فرعون, اس کو کتنی نعمت ملتی جا رہی ہے, جناب موسیٰ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. مقابل میں نمرود ہے, وہ کتنا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. جناب ابراہیم روز بروز غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں اور قرآن نے جو میسیج دے دیا ہے, یقیناً اگر آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو آپ کے جو ذہن میں ایک سوال ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. چونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب اتنا وہ ستاتے تھے, اتنا ان کو مصیبت میں ڈالے ہوئے تھے, تو یہ مدد کرنے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ جب دیکھو علی دربار میں موجود ہیں, یہودی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, عیسائی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, حکومت کو مشورہ دینے جا رہے ہیں. لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو جیسے یہ جملہ کا علی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی اس کے گھر کو بچا رہے ہیں, کبھی خاندان کو بچا رہے ہیں, کبھی تجارت بڑھا رہے ہیں, کبھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کبھی اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ میرا مولا رحمان کا بندہ ہے. جیسے اللہ رحمان ہے, ایک طرف کافر کو دے گا تو مومن کو بھی دے گا, ایک طرف مسلم کو دے گا تو مسلمان کو بھی دے گا, ایک طرف فرعون کو دے گا تو جو ہے فرعون کے مقابل میں موسیٰ کو بھی دے گا, ایک طرف جو ہے جناب ابراہیم کو دے گا تو ان کے مقابل میں نمرود کو دے گا. تو جو سنت اللہ سے چلی آ رہی ہے وہی سنت علی نے جاری کیا, وہی حسن نے جاری کیا, وہی حسین نے جاری کیا, وہی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو جاری ہو رہی. کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ جب اتنا ستا رہے تھے, گھر میں بٹھا دیا تھا, تو علی کیوں مدد کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ علی رحمان کے بندے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صلوات بھیجا تو کبھی یہ مثال اپنے اوپر نہ لائیں کہ ہم تو عبادت گزار ہیں, ہم نمازی و پرہیزگار ہیں, ہم اتنی اطاعت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ حادثہ, ہمارے ساتھ یہ واقعہ, ہمارے ساتھ ایسی غربت, ہمارے ساتھ ایسی فقر. نہیں, ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, رسول اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے, اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, شریعت کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کی دنیا کو بھی لے لے. نہیں, دنیا میں اگر چاہے گا تو اس کو ترقی ملتی چلی جائے گی, اس کے پاس زمین بھی ہو جائے گی, اس کے پاس جائیداد بھی ہو جائے گا, اس کے پاس پیسہ بھی ہو جائے گا. جو کوئی عبادت اطاعت نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. یہی بیوی زینب نے فرمایا تھا کہ عزیز نہ سمجھ کہ میرے پاس اتنی جو مال و دولت ہے تو ہم ستا دیں گے, یہ مال و دولت نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے تجھ کو مہلت ملی ہوئی ہے. جتنا ظلم کرتا جائے گا اللہ ڈھیل دیتا چلا جائے گا. ایک دن اللہ پکڑے گا, ایک دن اللہ تعالیٰ گرفتار کرے گا. سلوات بھیجا آپ حضرات. جو اللہ کے گرفت سے باہر نہیں,
اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے پروردگار عالم کے بعد، یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دنیاوی حکومتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بہت قوت ہے، ہمارے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، لیکن ایک مجرم اگر جرم کر کے اس نیت سے جرم کر لے کہ ہم فرار کر جائیں گے تو وہ فرار کر جاتا ہے۔ اگر وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے تو پورے کتنی زیادہ ان کے سیاسی لگے ہو، کتنی زیادہ ان کی فوج لگی ہو، پتہ چلا کہ وہ کہاں سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد اطلاع تو آ جاتی ہے کہاں پر ہے، لہٰذا کہتے ہیں یہ تو بھاگ کے دبئی چلا گیا، یہ تو بھاگ کے کراچی چلا گیا، یہ تو بھاگ کے لندن چلا، یعنی دنیاوی حکومت جو بہت زیادہ جا کے لفاظی کرتے ہیں کہ ہم تو گھر میں گھس کے مارنے والے ہیں۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ ہماری طاقت دیکھیں آپ کتنا بتائیں، لیکن اگر ایک مجرم یہ چاہ جائے کہ ہم بارڈر کراس کر جائیں، خبر آتی ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے ظلم کیا اور بارڈر کراس کر گئے۔ تو یہ دنیاوی حکومت ہے کہ چاہے کتنی چھٹ پٹا لے، کتنی سی آئی ڈی لگا لے، کتنی پولیس لگا لے، اگر مجرم بھاگنا چاہے تو کوئی بمبئی سے بھاگ جاتا ہے، کوئی حیدرآباد سے بھاگ جاتا ہے، اور خبر آ جاتی ہے بھاگ کے کہاں پر جا کے ٹھہرا ہے۔ یہ حکومتوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ ایک مجرم بھاگنا چاہتا ہے تو حکومت بھڑبڑا کے رہ جاتی ہے، پکڑ نہیں پاتی ہے، لیکن جب اللہ کا مجرم، جب اللہ چاہ جاتا ہے کہ پکڑوانا ہے تو کسی کو بھیجتا نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہے تو اسی کے 4 آدمی اپنے کاندھے کو اٹھا کر کے لے جا کے اللہ کے حوالے، لو ملکل موت لے جاؤ، یہ اللہ کا آدمی ہے، ہم لے کر کے آئے۔ یہ صلوات بھیجا اللہ۔ اللہ کی قدرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اللہ کی طاقت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے۔ پروردگار کی قوت ہے، یہ پروردگار کی طاقت ہے، یہ پروردگار کی ملکیت ہے، یہ پروردگار کی ہیبت ہے، اس کا جلال ہے کہ انسان یہ نہ سوچے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی اس لیے بھی حل کرنا تھا کہ بار بار لوگ آ کر کے کبھی کبھی پریشان زیادہ ہوتے تو آ کے کہتے ہیں ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، ہم تو بہت زیادہ نمازی پرہیزگار، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ۔ تو ایسا یاد رکھیں، اگر کسی کے ساتھ بار بار بلا اور مصیبت آ رہی ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو گیا ہے، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سب کا امتحان نہیں لیتا ہے، یا انبیاء سے لیتا ہے، یا اولیاء سے لیتا ہے، یا اتقیاء سے لیتا ہے، یا صلحاء سے لیتا ہے، یا مومنین سے لیتا ہے، یا متقین سے لیتا ہے، یا صالحین سے لیتا ہے۔ صلوات بھیجا جتنے اس کے بڑے نبی ہیں، جتنے بڑے ولی ہیں، آپ ان کی سوانحیات اٹھا کے کوئی بہت آرام سے نہیں رہا، کچھ نہ کچھ مصیبت آتی رہی، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آفت آتی رہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ مومن کو دے گا تو دوسری طرف کافر کو بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا چلے گی تو یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ ہوا ایک ہی طرف چلے جہاں مومن کی بستی ہے، نہیں، ہوا چلے گی تو سب کے لیے، پانی برسے گا تو سب کے لیے، دھوپ نکلے گی تو سب کے لیے، چاند ظاہر ہوگا تو سب کے لیے، ستارے چمکیں گے تو سب کے لیے، سیارے نکلیں گے تو سب کے لیے، سورجوں میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اب یہی سمجھو کہ جو ہے ماں پر بحث چل رہی ہے، لہٰذا ایک جملہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے ایک جز کو ظاہر کیا ہے کہ ہم دونوں کو دیں گے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری رحمانیت ہے، یہ ہماری کرامت ہے، یہ ہماری روحیت ہے کہ ہم دونوں کو دیں گے، یعنی روکیں گے نہیں۔ دنیا ہے، دنیا میں سب کو ملے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی زبردستی کرنا چاہتا تو جہاں 3 ٹائم کھانا بند کرتا فوراً دوڑ کر کے نماز پہ آ جاتے، تو 3 ٹائم سے کچھ اللہ دے ہی نہیں، اب تو نماز میں پڑھوں گا، اب تو میں جماعت میں آؤں گا، اب تو میں اللہ کروں گا۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اس نے ایسا رکھے ہیں، اختیار دیا ہے، دماغ دیا ہے، قلم دیا ہے، جگہ دیا ہے کہ اتنی دولت دینے والا، اتنا زیادہ تم کو امکانات اور طاقت دینے والا اپنے بارگاہ میں 5 دفعہ تم کو بلا رہا ہے، وہ بھی 17 رکعت دیکھیں تو 17 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ 20 منٹ آپ تعجب کریں گے کہ اگر آپ اسٹیشن جانے کے لیے پتہ چلا کہ وہاں تک پہنچ گئے تحصیل چوراہے تک، اور آپ کی ٹرین میں ابھی 10-12 منٹ باقی ہے، کچھ گاڑی نہیں مل رہی، نہ کوئی آٹو ملا ہے، نہ رکشا ملا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور گاڑی دے کے چلے جا رہے ہیں، مثلا گومتی ہاتھے کا ٹائم ہے، 8 منٹ بچا ہے، 7 منٹ بچا ہے،
اتنے میں ایک صاحب آئے, دیکھا کہ اسکوٹی لے کر کے آئے ہیں, اپنی گاڑی سے ہے, اور خود ہی آگے جا کے پریشان کیوں ہے, کہا کہ میری گاڑی چھوٹے میں, کہا آئیے پیچھے بیٹھ جائیے. اب جو ہے جیسے ہی وہ پیچھے بیٹھے گا 5 منٹ میں لے کے چھوڑ دے گا, 3 منٹ میں سیٹ ہونے کا ٹائم ہے, وہاں تک پہنچنے کا جہاں پہ گاڑی بیٹھنا ہے. لیکن اس کی عقل کیا کہے گی کہ اپنا تھیلا اٹھا کر کے فوراً پلیٹفارم میں بھاگے گا؟ نہیں, دماغ یہ کہے گا کہ اتنی دور تک لے کے آیا ہے تو اس کا شکریہ تو ادا کر دو. 2 دفعہ جھک کے کہے گا آپ کا شکریہ, آپ یہاں تک لے کے آئے. ایک آدمی 1 کلومیٹر آپ کو چلاتے تھے, جھک کے شکریہ. جس پروردگار نے بچپن سے 2 پیر دیا ہے, ہر وقت چل رہے ہیں, اس کا کھا رہے ہیں, اس کا پی رہے ہیں. میں نماز سے بدلا بھائی نعرے یقین جانیے, یعنی کتنا بڑا انسان ناشکرا ہے کہ اتنی دولت دینے کے بعد کہ سر سے لے کے پاؤں تک کتنی کروڑ دولت دی. ابھی تک شمار نہیں ہے, ابھی تک کوئی بھی ڈاکٹر بتا نہیں سکا کہ اندر کتنی بڑی دولت ہے, کتنی چیز ہے. صرف اتنا پتا چل جاتا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے, آخری وقت ہوتا ہے, وینٹیلیٹر پہ آتا ہے, اور ہر منٹ کا جب پیسہ ڈاکٹر بتاتا ہے 1 منٹ سانس لینے کا اتنا, 1 منٹ سانس لینے کا اتنا, تب یہ سانس ہوتا ہے کہ 65 سانس میں اللہ تعالیٰ ایک سانس اندر دے رہا ہے, سانس نکال رہا ہے, ہر سیکنڈ ہوا اندر جا رہی ہے, ہر سیکنڈ اندر جو ہے ہوا اوپر آ رہی ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی دولت فری دے رکھی ہے. اب 1 گھنٹے کے لیے وینٹیلیٹر پہ گئے تب پتا چلا ہوا کی قیمت کیا ہے, خدا کی قیمت کیا ہے, اللہ کی ادا کی قیمت. یہی سے انسان خود اندر عقل ہے, آدمی سوچ ہے, سمجھ ہے, فکر ہے کہ جو اتنی دولت پانے کے بعد, اتنی نعمت پانے کے بعد اللہ کا نہیں ہوگا تو آپ کو اور ہمارا کیا ہوگا. سلامات بھیجیں اتنی نعمت پانے کے بعد جب اللہ کا نہیں ہوا انسان کہ اللہ کی عبادت کر لیتا, اطاعت کر لیتا, سجدہ کر لیتا, شکر کر لیتا, مسجد میں آ جاتا, جماعت میں آ جاتا, جمعہ میں آ جاتا, اپنے گھر میں پڑھ لیتا, ایک مصلی بنا لیتا ہے, کیا نہ پتہ چلے کہ دولت دیا ہے. اور کتنی دولت دیا ہے, اللہ اکبر. یہی سے آپ اندازہ لگا لیں. وہ فرماتے مرحوم کہ رحمان کا مطلب صرف جو ہے رحمان الدنیا ہے, یعنی دنیا میں رحمان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ رحیم الآخرہ ہے. رحیم الآخرہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے رحیمیت کے 100 جز ہے, ایک جز کا اظہار کیا تو اتنی بڑی کائنات ہے, 99 جز کو جنت میں رکھا ہے. اللہ ماں سے بحث نکلی ہے کہ ایک ماں کی ممتا میں 1% ہے, 99 اللہ کے لیے ہے. اللہ نے اپنی محبت کو اپنے پاس رکھا ہے. ایک جز محبت ماں کے پاس ہے تو ماں اتنا چاہتی ہے کہ اگر بچہ کبھی کبھی انسان یہ بھی سوچتا ہے, زیادہ بھی اندر کر دیا جائے, ارے اب ہم کیا سدھریں گے, بچپن سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, ابھی تک تو ہم نے مسجد دیکھا نہیں, ابھی تک تو ہم نے جماعت دیکھی نہیں, ابھی تک تو ہم نے عبادت میں دیکھے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس اتنا زیادہ محبت ہے, اس کی اتنی کرامت ہے کہ پھر میں ماں سے مثال دے دوں کہ ایک بچہ ماں سے لڑ گیا, ماں نے کچھ چولہا کہہ دیا, وہ نکل کر کے بھاگ گیا کہ اب میں منہ نہیں دکھاؤں گا, اب میں گھر میں نہیں آؤں گا. تو ماں یقیناً تھوڑی دیر کے لیے تو صبر کر جائے گی, ابھی لڑا ہے, ابھی مجھ سے بحث کیا ہے, لیکن جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوگا بار بار جا کے دروازہ کھولے گی, بار بار کہ میرا بچہ آ جائے, میرا بیٹا آ جائے. پتا چلا کہ 2-4 دن تک نہیں آیا, سجدہ کرے گی, نماز پڑھے گی, عبادت کرے گی, لیکن وہی بچہ اگر 1 ہفتے کے بعد لوٹ کے آ جائے تو دروازے پر دوڑ کے کلیجے سے لگا لے گی, یہی کہے گی بیٹا کھایا کیا, ابھی تک کہاں پر ہے. اور ماں میں ایک جو محبت ہے تو کلیجہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ایک بھاگا ہوا بیٹا جب ماں کے پاس آتا کلیجے سے لگاتی ہے, ایسے ہی کوئی بھاگا ہوا اگر مسجد میں آ جائے تو اللہ اپنی رحمت کے دائرے میں رہتا ہے. کہ ایک جو میں اتنی محبت ہے تو اللہ میں کتنی محبت ہوگی, رسول میں کتنی محبت ہوگی, علی میں کتنی محبت. اس اللہ بھیجا بنا
कल दरगाह में हमने मौजूद छेड़ा था, ये बहस हमारे जहन में नहीं आई, ये बहस अभी अभी आई है, कल लखनऊ में इसको नहीं पढ़ा। सलवात भेजे आप हज़रात। ये कितना ज्यादा, एक माँ में जब एक जुज है, 100 जुज अल्लाह ने अपने लिए रखा है, तो वहां पर कितनी करामत है। अल्लाह माफ करने की तैयारी है। कभी कभी शैतान ऐसे भी कहता है, अरे अब कहाँ जाओगे, अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई, अब तो इतने बड़े हो गए। नहीं, जब भी पलट आओ, मुहावरा यही है कि जब भी पानी से मछली निकाली जाए, मछली ताजी होती है। अल्लाह माफ करने वाला है। सलवात भेजे आप हज़रात। तुम तौबा तो करके देखो, तुम इस्तिग़फ़ार करो। अभी माशाअल्लाह हमारे जो है हाजी अजमल साहब बैठे हुए, इनसे पूछे, इन्होंने देखा होगा, ज़्यादा हमारी बात की तारीफ करेंगे कि बॉम्बे में जब आप जाएं तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग जुलूस निकाले हुए भागे जा रहे हैं। हालांकि वहाँ आदत है कि जो भी काम करता है चलता हुआ नहीं जाता, दौड़ता हुआ जा रहा है। स्टेशन जा रहे हैं दौड़ते हुए, बस अड्डे जा रहे हैं दौड़ते हुए, अपना काम ज़्यादा वहाँ काम बड़ी जल्दी करते हैं। यानी एक मजदूर को अगर आप लगा दें कि ये सामान ढो करके आपको स्टेशन पहुँचाना है, तो 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर देगा। यहाँ तो चलता हुआ जाता है, वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं। चाहे 20 किलो का सामान लो, चाहे 60 किलो लाते आप, पुली भी दौड़ेगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, आप स्टेशन पर उसके पीछे दौड़ते रहिए, आदत है। लेकिन इतना दौड़ भाग देखिए अल्लाह की करामत क्या है, अल्लाह की रहमियत क्या है, अल्लाह कितना ज्यादा चाहता है। आपने देखा होगा कि अगर दौड़ते हुए जा रहे, ट्रेन पकड़ना है, लोकल पकड़ना है, चाहे आपको इतनी जल्दी में हो, लेकिन बॉम्बे वालों की आदत ये, चाहे बॉम्बे का दादा क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी भी टक्कर लग गई, आपका हाथ उससे हाथ से लड़ गया, तो आप दौड़ेंगे नहीं। आप खड़े होकर एक दफा चूमेंगे तो सामने वाला आपको 2 दफा चूमेगा और कहेगा भाई साहब कोई बात नहीं। हालांकि बॉम्बे का चाहे दादा क्यों ना हो, लेकिन उनके अखलाक में ये है कि फौरन माफ कर दे। तो ये माफ नहीं कर रहे, बल्कि बता रहे हैं कि आदमी अगर नादिम हो जाए तो मखलूक जब इतनी जल्दी माफ करती है तो खालिक कितनी जल्दी माफ करेगा। तुम नादिम तो हो जाओ, तुम इस्तिग़फ़ार तो कर लो, तुम तौबा तो कर लो। सलवात भेजे आप हज़रात। जब मखलूक में इतनी रहमियत है, इतनी एकजुट है, यहाँ पर दो भी नहीं, 99 जुट अल्लाह ने रखा है अपने लिए क़यामत में। वहां पर क्या नेमतें हैं, हम घर रहे छोटे एक जुट में आप और करते जाए, कितनी नेमत अल्लाह ने दे दिया है, यहाँ से लेके जमीन तक, जमीन से लेके आसमान तक। और अभी तो बाकायदा तहकीक हो रही है कि समंदर के अंदर क्या क्या नेमत, अभी पकड़ नहीं पाए साइंस तक, पूरी बातें भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनका जो दिमाग है 7% इस्तेमाल किया है। तो ये हालत, अभी पूरा दिमाग नहीं चल पाना पूरे, जो जब पूरा दिमाग चलेगा तब पता चले कितनी नेमत कहाँ पर है, पाँव के नीचे कितनी नेमत है, जमीन के तह में कितनी नेमत है, सातों धक्के में कितनी नेमत है, जो है समंदर के तह में कितनी नेमत है, पहले आसमान पर। तो से अब तहकीक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनको मालूमात हो रही है, लेकिन अभी अंदाजा नहीं है। लिहाजा कुरान ने कह दिया, इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। सलवात भेजे आप हज़रात। उसमें माँ जैसी नेमत, अल्लाह अकबर, कितना माँ चाहती है अपने बेटे को। आए तो रिवाज में अपनी जगह पर, लेकिन मैं एक अंदाजा लगाने के लिए, अफगानिस्तान का वाक़या है। अफगानिस्तान पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, वीज़ा वगैरह कोई प्रॉब्लम थी, तो बच्चे को पकड़ लिया। जब बच्चे को पकड़ा तो माँ ने देखा कि बच्चे को पकड़ करके ये जो है डांट रहे हैं, और माँ आगे बढ़ रही कि हमको पकड़ लो, हमको गिरफ्तार कर लो, लेकिन पुलिस वाले हैं उसके बेटे को पकड़े हुए हैं। आखिर में उसने क्या देखा पुलिस वाले ने, कि जब तक माँ को पकड़ के डांट रहे थे माँ बर्दाश्त कर रही थी, बस उसे यही कह रहे थे कि हमको छोड़ दो। लेकिन जब बेटे के ऊपर डंडा पड़ा और जैसे ही जो पुलिस वाले ने लाठी मारा तो अब चिल्ला के रोने लगी माँ। और जो पुलिस वाले ने पूछा, अभी तक तो तुम्हारे ऊपर पड़ रही, तुम ही कह रहे थे हमें मारो हमें मारो, तो हमने तुमको मारा, तो तुम न चीखी न चिल्लाई, न तुम्हारे आंख में आंसू आया, तुम्हारे बेटे पर डंडा पड़ा तो तुम चिल्ला के रोने लगी। उसने एक जवाब दिया, कहा अभी तक जो तुम मार रहे थे ये हमारे जिस्म पर लग रहा था, अब हमारे दिल पर चोट लग रही है, क्योंकि मेरा बेटा मेरा दिल है, मेरा कल्ब है, मेरा हैजान है। सलवात भेजा आप सिलसिला रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बू साहब ने भी एक सिलसिला मस्जिद में कायम किया है। हम लोग कितना हो जाए
ورنہ بعد میں کہیں کہ صاحب اطلاع بھی نہیں ہوئی. جتنی بھی ولادت شہادت ماشاءاللہ تاریخیں گزر رہی ہے سب میں آپ مسجد میں نماز کے بعد فوراً ایک محفل یا مجلس رکھیں تاکہ اس امام کے حالات سے ہم گزرے اور پتہ چلے کہ آج کیا ہوا تھا. ایک صلوات بھیجیں آپ ماشاءاللہ. اب یہ سلسلہ ہے اس میں بھی بہانے سے بیان کیا جاتا ہے کہ صرف آج بحث یہ تھی کہ ایک ماں کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے, ماں کی دعا سے کتنی ترقی مل سکتی ہے. جناب عیسیٰ نے کتنی ترقی کیا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. جناب موسیٰ کے لیے ہے کہ جناب موسیٰ نے دعا کیا کہ پروردگارا ہم کو ہمارے جنت کا ساتھی دکھا دے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اسلام پہنچانے میں سب کچھ, میرا ساتھی نظر آ جائے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا. اللہ تعالیٰ کی وحی آئی, اے موسیٰ فلاں مقام پر چلے جاؤ, ایک محلہ ہے وہاں پر جا کر کے دروازے پر ٹھہر جانا, وہاں سے سارے حالات تم کو معلوم ہو جائیں گے. پر بڑی دیر تک جناب موسیٰ کھڑے ہیں, کوئی بلانے والا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں محنت کر کے, لیکن شام کے وقت آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پہلے ایک چھپیا سی ہوتی ہے چھوٹی سی دریا, اس کو اتارا, اتارنے کے بعد اس کا ڈھکن کھولا اور ڈھکن کھولنے کے بعد پہلے اس کو نہلایا, اس کو دھلایا. یہ باہر سے دیکھ رہے ہیں, پھر چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے بہت ہی مہین و باریک اس کے دہن میں ڈال رہے ہیں. پہلے دیکھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو عجیب بھی لگ رہا ہے, یہ آدمی نہ پانی پوچھ رہا ہے نہ کھانا پوچھ رہا ہے, 1 گھنٹے سے لگا ہوا ہے. پہلے آخر میں اس نے دیکھ لیا کہ کوئی دروازے سے مجھے دیکھ رہا ہے. کہا یہ بتاؤ یہ جو تم نے اتارا یہ کون ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جاب پر اپنے کام پر تو میری ماں ہے, اس کا ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے, بدن میں بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے لوتھڑا ہے, صرف یہ تھوڑا سا بول لیتی ہے اور کھانا وغیرہ حرام کر لیتی ہے. کہا پھر جب تم کھلاتے ہو نہلاتے دھلاتے ہو تو کیا جملہ کہتی؟ کہا میری ماں ایک ہی جملہ کہتی ہے, جب میں کھانا کھلا جاتا ہوں تو خوش ہو کے کہتی ہے جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے, جنت میں تم موسیٰ کے ساتھی رہو. یہ کہنا تھا کہ جناب موسیٰ نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم تمہارے ساتھی جنت میں ہے. تمہاری ماں نے جو دعا کی تھی آپ دعا قبول ہو گئی. موسیٰ کے ساتھی جنت میں تم ہی رہو گے جس نے ماں کی اتنی خدمت کی. صلوات بھیجیں آپ یہ ہمارے جو برادران ہیں وسیع اعلیٰ صاحب بڑے خوش ہیں آج اس بات پر کہ ماں کے انتقال کی تاریخ آج ٹکرائی ہے کئی سال کے بعد, یعنی اسی تاریخ میں انتقال ہوا تھا. لہٰذا ہم کو یاد ہے کہ وعدہ لینے کے بعد بھی اعلیٰ صاحب بار بار آتے ہیں. ان کو شک یہ تھا کہ کہیں ہم لکھنؤ میں رک نہ جائیں, ہم اٹاوت ہے وہاں سے فون بھی آتا تھا بھابھی کو ماننے کے بھیا نے وعدہ لے لیا ہے تو ہم آئیں گے ضرور. ایک صلوات بھیجیں آپ اللہ. یہ ماں کی خدمت جو کہ ماں باپ کے لیے ملتا ہے کہ باقاعدہ وہ اپنے بچوں کی تھمک تک محسوس کرتے ہیں. یعنی قبرستان میں اگر آپ جائیں, اتنا بڑا قبرستان ہے, کافی لوگ وہاں پر دفن ہیں, لیکن اب ماں جو ہے دوری سے سمجھ جاتی ہے کس کا پیر چلتا ہوا رہا, یہ کون ہے ہماری طرف. باقاعدہ روایت نے کہا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کہ جیسے قبرستان میں داخل ہو سلام کر کے دنیا کو بتاؤ کہ جب ہمارا عام مردہ زندہ ہے تو رسول خدا کی حالت کیا ہے, مولا متقیان کی حالت کیا ہے, اہل بیت کو ہم کیا سمجھتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ. باقاعدہ سب کو دنیا میں دیتے ہیں, ایسا نہیں ہمارے پاس ترغیب میں اسماء امام پڑھتے ہیں, یعنی بتاتے ہیں دنیا میں بھی مرا نہیں, یہ سن رہا اسماء امام سنو سمجھو. دنیا والے ہنستے بھی ہیں, لیکن جو لوگ ہنستے ہیں انہی کو حکم ہے کہ اپنی اپنی قبروں پر جاؤ تو سلام کرتے ہوئے جاؤ. تو مجھے تو تھوڑی سلام کیا جاتا ہے, زندہ کو سلام کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک ایک اور یہاں تک ملتا ہے کہ جمعرات کے دن بالخصوص پنجشنبہ کو شب جمعہ والدین گھروں پر آتے ہیں اور اگر کچھ نظر کے بہانے سے, کچھ نیاز کے بہانے سے, کچھ خیرات کے بہانے سے ان کے نام کر دیا تو دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں. یہ بچوں کی ترقی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی محنت سے ترقی کر رہے ہیں, نہیں, مرنے کے بعد بھی والد کی دعا ہے جو بچہ آگے بڑھ رہا ہے, ماں کی دعا ہے جو بچہ آگے بڑھتا چلا جائے. اور اس میں بہت زیادہ کوئی خرچ کرنے کا حکم نہیں کہ والدین کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ خرچ کریں تبھی سارے ثواب ہوگا, نہیں. اس کی مثال میں تو ہمارے ایک آیت اللہ صاحب نے یہاں تک فرمایا, آیت اللہ معاہدے کے لیے ملتا ہے کہ اپنی ماں کے لیے وہ کوئی خرچہ نہیں کرتے, کچھ صرف ایک نیت کر لیا تھا کہ جب بھی فرش ادا پر بیٹھیں گے جو بھی آنسو نکلے گا اہل بیت کے لیے یہ میری ماں کے اصالے ثواب میں جائے گا.
बहरहाल ये इतनी अच्छी उनकी नीयत थी कि एक दफा उन्होंने आजमाया, वो आजमाने लगे इस बात पर कि इतनी मुद्दत से लिए मैं अपनी माँ की इशारे सवाब में रो रहा हूँ, हर मसाल में रोता हूँ, 2 कतरा आंसू निकलता और नियत कर लेता हूँ और रोने का इसका इशारे सवाब मेरी माँ की कब्र में हो जाए, मेरी माँ के कब्र में पहुंच जाए। एक दिन मस्जिद में गए, रोने के बाद नियत नहीं किया, सोचते रहे कि आज पता तो चल जाए कि कितना सवाब मिल रहा है। जैसे ही आंख बंद हुई, माँ सामने आई, कहा तुम 2 कतरा आंसू होकर के जब इशारे सवाब करते थे तो फरिश्ते बहुत बड़ा नूर का तबक सजा के लाते थे, लो ये फातिमा की मोहब्बत, लो ये हसन की मोहब्बत, लो ये हुसैन की मोहब्बत, लो है। आज कोई नहीं आया, आज तुमने क्यों ऐसा नहीं किया? चलो हाथ भेजे आप बस मैं देख रहा हूँ कि माँ के फजाइल पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, इसको रोने के लिए आमादा है। माँ के बहुत बनाते, माँ के बहुत फजाइल है कुरान की आयात से, रिवायात से, और इतना ज्यादा है कि आप देखें तो इकलौती रिवायत है जो मौला हुसैन के लिए एक रिवायत है, और किसी के लिए ऐसा नहीं मिलता है कि मौला मुत्तक़ियान ने जब आबादा कर लिया, गुस्ल दे दिया हसन और हुसैन की माँ को, एक मरतबा नजर दौड़ाया हर तरफ, बेटी ज़ैनब आओ आखिरी दीदार कर लो, उम्मे कुलसूम आओ आखिरी दीदार कर लो। अरे एक एक करके हर माँ को सलाम कर रहे हैं। हाँ, एक जुमला और मिलता है कि माँ के सलाम आके बीबी ज़ैनब ने कहा कि आप पर भी सलाम हो और मेरा सलाम मेरे नाना को पहुंचा दीजिएगा। जनाब ज़ैनब ने सलाम किया, उम्मे कुलसूम ने सलाम किया, यहाँ तक के इमाम हसन भी आ गए, लेकिन एक लौटा बेटा हुसैन ऐसा चहेता है कि माँ के पायदान आके खड़े होकर के कहा कि मादरे गिरामी आपने कभी ये देखा है कि बगैर बुलाए हुसैन आया हो? अरे इतना कहना तो बंदे का फन खुला। हाँ हाँ, एक माँ के इशारे सवाब की मजलिस है, माँ अपने बच्चे को कितना चाहती है। अरे बंदे का फन में खुलना था, आ मेरे बेटे हुसैन मेरे सीने से लग जा। अरे जैसे ही सीने से लगे, मेरा दिल कहता है कि मौला हुसैन ने मुआहदा किया होगा, अरे मादरे गिरामी आज मैं तीनों से भूखा प्यासा नहीं हूँ, आज आपको बुलाया तो आपने अपनी बाहें खोल दी। अरे करबला के मैदान में 71 जनाजा उठाने के बाद 3 रोज का भूखा और प्यासा, अरे जब मैं बुलाऊंगा मेरी मदहा, ये तो जाके रिवाज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। अरे दुनिया तो ये कहती है हुसैन को भाला लगा तो कभी दाहिनी तरफ झुक गए, हुसैन को तीर लगा कभी दाहिनी तरफ झुक गए। नहीं, ये जुमला सही नहीं लग रहा है। अरे मेरा दिल कहता है कि हुसैन इसलिए झुक रहे थे कि मेरी माँ गई कि नहीं। अरे मादरे गिरामी, आदम जा रहे हैं तो चले जाए, अरे मूसा जा रहे हैं तो चले जाए। अरे मेरी मादरे गिरामी, अरे देखा एक दुखियारी माँ पसलियों को संभाले हुए, बाल को बिखेरे हुए, नशे में, आ मेरे बेटे हुसैन मेरे कलेजे से लग जा। हुसैन ने अपनी माँ के आगोश को देखा, रहवान से कान ने कहा, अरे मेरी यही जगह है, मुझे मेरी माँ के आगोश में उतार दे। हाँ, दुनिया की इकलौती माँ है जो अपने बेटे को जिंदगी में ज़िंदा होता हुआ देख रही है। हुसैन प्यासे हैं, माँ की आगोश में है, मलून खंजर चला रहा है, फातिमा ज़हरा देख। एक मरतबा फिर